لقب پانے والا، مرادے غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ ایک سعید روح۔ شہر مکہ پورے ملک عرب کی عقیدت کا مرکز تھا۔ تمام لوگ کعبے کا احترام کرتے تھے۔ سال بھر میں ایک بار دور دور کے لوگ یہاں آتے اور اپنی مذہبی رسوموں کو پورا کر کے چلے جاتے۔ کفار قریش نے ٹولیاں بنا رکھی تھیں جن کے ممبروں کا یہی کام تھا کہ مکے سے کچھ دور جا کر مختلف راستوں پر بیٹھ جاتے اور آنے والوں کو بہکاتے کہ ہماری قوم میں ایک جادوگر پیدا ہو گیا ہے جو اپنے کو خدا کا نبی اور رسول بتاتا ہے۔ یہ شخص ایک نیا دین لے کر آیا ہے جو ہمارے آبائی مذہب کا ہر اعتبار سے مخالف بلکہ اس کی ضد ہے، تو تم اس محمد ابن عبداللہ سے بچے رہنا، نہ اس کے پاس جانا اور نہ اس کے ساتھیوں سے ملنا۔ ان لوگوں کی زبان میں قیامت کی تاثیر ہے، ان کی باتیں بڑی آسانی کے ساتھ دل میں گھر کر لیتی ہیں اور آدمی پھر بس اسی دین کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اجی اس مکے میں ایسے سرپھرے لوگ موجود ہیں جنہوں نے کہ اسلام کے خاطر اپنے مال و متاع، عزیزوں، رشتہ داروں اور گھر بار تک کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ لوگ پٹتے ہیں، مار کھاتے ہیں، فاقے کرتے ہیں اور تکلیفیں سہتے ہیں، مگر اس دین سے پھرنے کا نام نہیں لیتے۔ تم خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آتے ہو، طواف کرو اور چلے جاؤ، نئی نئی باتوں پر کان نہ دھرو۔ جہالت و گمراہی کے یہ پتلے خود بھی گمراہ تھے اور دوسروں کو بھی قبول ہدایت سے روکتے تھے۔ حق کی دشمنی اور اسلام کی مخالفت نے ان کو اندھا، بہرا اور گونگا بنا دیا تھا۔ اپنی طرح دوسروں کو بھی اس گندگی اور جہالت میں رکھنا چاہتے تھے۔ ان کی مخالفانہ باتوں کا لوگوں پر بہت زیادہ اثر ہوا۔ اعیان قریش اور شرفائے مکہ کی باتوں کو اہل بادیہ بھلا کس طرح جھٹلا سکتے تھے، مگر مخالفت اور دشمنی کی اس گفتگو کے ساتھ باہر والوں کے کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے نام سے ضرور آشنا ہو جاتے۔ مخالفتیں خود تبلیغ کا خاموش فرض انجام دے رہی تھیں، انہی کے بار خود انہی پر الٹ پلٹ کر پڑ رہے تھے۔ اپنی تدبیروں کی الٹی تاثیروں سے وہ خود بے خبر تھے۔ بجلی کی شراروں سے پانی کے دھارے پھوٹنے کے آپ ہی آپ سامان ہو رہے تھے۔ کفار قریش کی ان گمراہ کن اسکیم کا تذکرہ نامکمل رہ جائے گا اگر ایک مستند تاریخی واقعے کا اس ضمن میں بیان نہ کیا گیا۔ تاریخ اسلام کا یہ واقعہ ہر اعتبار سے اہمیت اور بہت کچھ قدر و قیمت رکھتا ہے۔ اس میں عبرت بھی ہے اور موعظت بھی، ہدایت اور فلاح و سعادت بھی۔ طفیل بن عمر دوسی اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ ملک یمن کے نواحی علاقے پر اس خاندان کا رئیسانہ اقتدار تھا اور سب لوگ طفیل کے گھرانے کی عزت کرتے تھے۔ خاندانی شرافت، دنیاوی عزت اور مال و دولت، غرض ہر چیز جس سے چشم جہاں میں اعتبار طفیل کو میسر تھی۔ طفیل صرف شیخ قبیلہ اور صاحب جاہ و منصب ہی نہیں بلکہ ذاتی طور پر بہت سی خوبیوں کا حامل تھا۔ فراست و دانائی کا پیکر اور شعر و ادب اور زبان و دانائی کا بہت بڑا ماہر، سب لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ طفیل جب مکہ آیا تو کفار قریش نے بستی سے بہت دور جا کر اس کا استقبال کیا اور انتہائی احترام و تواضع کے ساتھ اس کی مدارت کی۔ قریش جانتے تھے کہ طفیل کوئی بدوی نہیں ہے جو ہماری باتوں پر کچھ سوچے سمجھے بغیر آمنا و صدقنا کہے گا۔ وہ نہایت دانشمند اور صاحب فہم ہے، اچھے برے میں امتیاز کرنے کی اس میں صلاحیت موجود ہے۔ ایسا آدمی اگر پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچ گیا تو متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے گا اور اس کا اثر ساری قوم پر پڑے گا۔ اس لیے قریش نے طفیل کو شیشے میں اتارنے کے لیے اس کی خوب تواضع کی کہ اس طرح اس کے دل میں ہمارے لیے خود بخود گنجائش پیدا ہو جائے گی۔ تواضع اور مدارت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔
طفیل بھی قریش کی مہمان نوازی سے بہت متاثر ہوا۔ پھر قریش نے طفیل کی بہت تعریفیں کی کہ تم یہ ہو، تم وہ ہو، تم میں فلاں فلاں خوبیاں ہیں، قوم تمہاری ذات پر فخر کرتی ہے اور تمہاری فراست کسی کی چکنی چپڑی باتوں کا اثر قبول نہیں کر سکتی، تمہارے ارادے اور عقیدے میں ثبات پایا جاتا ہے۔ قریش نے جب اندازہ کر لیا کہ طفیل پر ان باتوں کا جادو چل چکا ہے اور وہ ان کو اپنا دوست، ہمدرد اور غمگسار سمجھتا ہے، تو سب نے مل جل کر کہا، ایک شخص محمد نامی جو ہماری قوم کا ایک فرد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ذرا بچے رہنا، اسے جادو آتا ہے، اس کے اثر سے وہ باپ بیٹے، شوہر بیوی اور بھائی بھائی میں تفرقہ پیدا کر دیتا ہے۔ اس نے ہماری قوم کے شیرازے کو بکھیر دیا اور اس کی وجہ سے ہمارے تمام کاموں میں ابتری پیدا ہو گئی۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی قوم اس بلا کا شکار ہو جائے، اس لیے ہم پورے زور کے ساتھ نصیحت کرتے ہیں کہ آپ نہ تو خود اس سے بات چیت کریں، نہ اس کی باتیں سنیں اور نہ اس کے پاس جائیں۔ قریش نے اس قدر غمگساری اور درد مندی کے لہجے میں طفیل کو نصیحت کی کہ بیچارے کو یقین آ گیا کہ یہ لوگ میری بھلائی کے لیے نصیحت کر رہے ہیں، ان کی ہمدردی میں خلوص اور بے غرضی پائی جاتی ہے۔ مجھے مسافر اور بے خبر سمجھ کر تمام خطرات سے آگاہ کیا جا رہا ہے، ایسے غمخوار کرم فرماؤں کی بات نہ ماننا پرلے درجے کی احسان ناشناسی اور حماقت ہے۔ طفیل بن عمر دوسی کے دل میں کفار قریش کی یہ باتیں کچھ اس طرح جاگزی ہوئی کہ جب وہ خانہ کعبہ میں جاتا تو کانوں کو روئی سے بند کر لیتا کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی بھنک نہ پڑ جائے۔ طواف کرتے وقت ادھر ادھر نہ دیکھتا، آنکھیں بند رکھنے کی کوشش کرتا کہ محمد کا اگر سامنا ہو گیا اور ان سے نگاہیں چار ہو گئیں تو کیا عجب کہ ان کا جادو مجھے متاثر کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قریش تجربے اور مشاہدے کے بعد ہی اس نتیجے پر پہنچے ہیں اور محمد کے بارے میں رائے قائم کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صنادیدہ قریش اور ایان مکہ کسی پر بلا وجہ تہمت کیوں جوڑنے لگے؟ طفیل کے کئی دن اسی عالم میں گزر گئے، کعبے کا طواف کرتا اور چلا جاتا، مگر مشیت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ طفیل کی تقدیر اس نقطے سے بدلنے والی تھی۔ ایک دن وہ کعبے میں طواف کے لیے آیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ خدا میں اللہ کا کلام تلاوت فرما رہے تھے۔ آج وہ کانوں کے بند رکھنے کے لیے زیادہ احتیاط کر کے نہ آیا تھا۔ قرآن کی آیتیں اس کے کانوں میں پڑیں تو اس پر ایک عجیب تاثر طاری ہو گیا۔ طفیل نے دل میں کہا کہ میں خود شعر و سخن اور علم و ادب کی پرکھ رکھتا ہوں، مگر یہ کلام جو محمد پڑھ رہے ہیں سب سے جدا اور عجیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آج تک اتنے میٹھے اور اثر میں ڈوبے ہوئے بول نہیں سنے۔ میری بڑی بدقسمتی تھی کہ اب تک ایسے کلام سے محروم رہا۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اب تک نہ مل کر بڑی غلطی کی ہے۔ آخر ان سے بات چیت کرنے میں کیا حرج ہے؟ ان کی باتیں اچھی ہوں گی تو سنوں گا اور مانوں گا، کوئی غلط بات کہیں گے تو اس پر کان نہ دھروں گا، آؤ تجربہ کر کے دیکھوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ چکے اور حجر مقدس کی طرف تشریف لے جانے لگے تو طفیل بھی پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اس کے بعد اس نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر کافروں کی گمراہ کن نصیحتوں کا کچا چٹھا اور اپنے احتیاط کا واقعہ تفصیل سے عرض کیا۔ طفیل نے کوئی بات چھپائی نہیں، تمام واقعات من و ان بیان کر دیے۔ یہ بھی کہہ دیا کہ میں کئی دن سے خانہ کعبہ کے طواف کے لیے کانوں میں روئی رکھ کر آتا ہوں تاکہ آپ کی آواز نہ سن سکوں، مگر اس قدر احتیاط کے باوجود آج آپ کی آواز میں نے سن ہی لی۔ میری تمنا ہے کہ آپ اپنا پیام مجھے سنائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں زبان مبارک سے تلاوت فرمائی۔ طفیل ایک ایک لفظ پر جھوم جھوم گیا۔ اللہ کا کلام اور پھر محمد کی زبان سے سن کر طفیل پر رقت و خشیت اور اثر و نفوذ کا ایک عجیب عالم طاری ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا،
کہ میں نے آج تک اس انداز کا کلام نہیں سنا جو نیکی، انصاف اور ہدایت سے اس درجے معمور ہو۔ جہالت کی ساعتیں ختم ہو چکی تھیں، سعادت کا دور شروع ہو رہا تھا۔ قبول حق میں اب کسی تاخیر اور سوچ و بچار کی گنجائش ہی کہاں تھی۔ طفیل نے بے اختیار کلمہ پڑھا اور خدا اور رسول پر ایمان لاتے ہی طفیل دوسی اب حضرت طفیل ہو گئے۔